کیونکہ استقبال رمضان شریف کا یہاں عنوان لکھا گیا ہے تو ایک دو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں. آپ لوگوں کی محبتیں اور پھر یہ کہ جس شدت سے آپ لوگ منتظر تھے اور جس پیار سے آپ لوگ یہاں آئے، ایک آدھ بات رمضان شریف کے حوالے سے میری خاص خواہش ہے اور میری یہ خاص اپیل ہے. وہ میں ابھی سے لوگوں کو سن رہا ہوں کہتے ہوئے کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں. وہ خدا کے بندے تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر. رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے. خاص ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت. الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں، مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے. قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی. ہر نقیب ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی. تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا ہے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے. کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے. یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا. آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے. ہم کھڑے رہتے ہیں پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے. نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے. اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے. اور خاص ذوق کے ساتھ. خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا تو اس میں نا ایک دفعہ ایک بالکل عام سادہ سا آدمی دکاندار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی. تو اگر پیر صاحب ہوتے پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی. کیا بات ہے بھئی، اتنی کرامت. عام سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگی. لوگ پہنچ گئے، معلومات کی، گھر تک گئے. کہا کوئی مطلب ٹھیک ہے داڑھی شریف تھی، نمازی تھا، لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی. تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ نا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا. بوڑھا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا. کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا ہے حق اور سچ ہی فرمایا. اسے چومتا، پیار کرتا. اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہوگی. خدا را قرآن پاک سے پیار کریں، خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ سحری میں اٹھنا تو ہے ہی، سودا لینے کے لیے بھی جانا ہے. ہمارے ہاں دہی دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا 10 منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تہجد کی نماز پڑھیں. بڑی پسند ہے نبی کریم کو تہجد کی نماز. صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یہ ضرور عادت بنائیں. صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگیں. ایک تو رمضان، پھر تہجد کا ٹائم، اس ذوق. اور تیسری گزارش میری یہ ہے، غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا. چونکہ عقل مند ہونے کے لیے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے نا. میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی ہو لیکن سیٹھ ہو نا تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. یہ نا غریب آدمی، اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے. یہ نہیں سمجھدار ہوتے. یہ بیچارے کمزور ہی اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چالاکیاں، تیزیاں الا ماشاءاللہ نہیں آتی. تو کئی دفعہ غریب تکلیف بھی دیتا ہے. جب آپ کچھ بانٹنے لگتے ہیں، جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں. بندہ دیکھ کر خیرات نہ کریں، اللہ کی رضا دیکھ کر کریں. ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نا محبوب کی چادر کو کھینچا تھا، یہ بخاری میں، اور گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا.
اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں، چادر کو کھینچا، تکلیف ہوئی بظاہر، لیکن محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے ہی عطا کیا۔ غریب آدمی تکلیف میں ہے، مہنگائی نے آزمائش پیدا کر دی ہے۔ تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں، اگر جو عید پر 6 جوڑے بنواتا ہے وہ 2-4 سے گزارا کر لے، تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دائیں بائیں تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور ایک بات کا ضرور خیال فرمائیں، پردہ پوشی بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں جو مساوات کا مہینہ ہے، اس میں اگر تھوڑی سی نا پردے کے ساتھ، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کتنا زیادہ ہوگا، 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، بیمار کی دوا کے پیسے بھی پہنچتے تھے، کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا تو لوگ پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اسی شام سے۔ تیرے گھر 18 سے۔ اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا پر پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا نا۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صبح اپنے خادم کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا کرتے تھے، تو ایک دن لسٹ دی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 11 بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا، ظہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا، شام کو صحت والوں کو بلا لینا۔ وہ لسٹ جو دی تھی اس پہ لکھا تھا کہ کل 5000 درود پاک کم رہ گیا تھا، آج زیادہ پڑھنا ہے۔ وہ فلاں بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے۔ وہ 2-3 لائنیں ابھی پڑھی تھیں کہ وہ حضرت نے چھین لی، فرمایا یہ تو میری ذاتی ہے۔ تو مشیر کہنے لگا حضور یہ کم کرتے ہیں، کبھی بتایا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے، میں نے بھی کچھ نیکیاں سب سے چھپائی ہیں، قیامت میں مشکل پڑ گئی تو اللہ کے کرم سے میرے کام آ جائیں گے۔ موجود نہ ہو تو زندگی کا وقت گزرے بھی تو ذرا پھیکا پھیکا گزرتا ہے، اگر دن بیت بھی جائے تو کچھ تھوڑا سا بوجھ چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں وقت کو گزارنے کے لیے، اس طرح کھانا بڑا ضروری ہے، پینا اور سونا بڑا